کیونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس پر قابل ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے جی۔ اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں کسے ہیں ساتھ کے حوالے سے، نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے۔ ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، کچھ چند پارے اس نے پڑھے ہوئے، کبھی اس نے مسئلہ نہیں سنایا، اگر حافظ ہے تو مسئلہ کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے اور ذہنی طور پر بھی بیمار ہے۔ یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہگار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا اپنی افضل قادری نے، حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، ساتھ رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کو، امیر میں مقرر کروں گا۔ السلام علیکم جی، فیصل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے فیصل بھائی؟ جی السلام رائے صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے فیصل بھائی، اور آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ کدھر غائب ہے؟ کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میرے ایک دوست ہیں، کل وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے جو طریق لبیک پاکستان کا ٹی ایل پی کا جو وزیر آباد میں آخری دھرنا ہوا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب نے مفتی صاحب کو اور کچھ اور علماء کرام کو بھیجا تھا، اور اس میں کوئی سیٹلمنٹ کی تھی۔ وہ کچھ بتا رہے تھے مجھے کہ وہاں پہ کوئی ڈیل ہوئی، میں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے یار مذہبی جماعت ہے، کیونکہ آپ بہت قریبی رہے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے کیا وہاں پہ کوئی ڈیل ہوئی تھی ان کی اور دھرنا ختم کیا تھا، اور انہوں نے کوئی ایسا بات کی تھی کہ ہم ختم نبوت کے اوپر آج کے بعد کوئی ریلی کوئی دھرنا نہیں نکالیں گے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اس ٹائم آپ ٹی ایل پی میں تھے، یہ بتا دیں پلیز۔ جی رائے صاحب مختصر بتاتا ہوں، میں تو لمبی تفصیل ہے، لیکن میں خود اس سعد رضوی کو گرفتار کر لیا تھا کیونکہ فرانس کے سفیر کے خلاف ہم نکل رہے تھے، تو میں خود 15 دن جیل رہا تھا، سیکنڈ رمضان کو میں خود رہا ہوا، تو سعد رضوی صاحب تب تک جیل میں ہی تھے، بعد میں تو خیر جو بھی ہوا، لیکن شورا نے یہ خاص کر سرور شاہ صاحب وغیرہ نے بڑی محنت کی، یہ لوگوں کو لے کے جب آئے وزیر آباد، ہم سارے ادھر ہی تھے، تو اس وقت جب وزیر آباد پہنچے تو بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی ویلفیئر کے امیر ہیں وہ ہو گئے، عقیل کریم ڈیڈی اسٹاک مارکیٹ والے، اور مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان، ان تینوں کو بلایا کہ سعد رضوی کو سمجھاؤ، کیونکہ طریق لبیک اس وقت بین ہو چکی تھی، اپنا پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو بین کر دیا تھا، فواد چودھری اینڈ کمپنی نے، تو پھر یہاں مذاکرات ہوئے کہ ہم آپ کا بین بھی اٹھاتے ہیں، آپ کے پرچے بھی واپس کرائیں گے، اور آپ کا خرچہ مرچہ بھی دیتے ہیں جو یہ سارے لوگ آئے ہیں، اور جتنے لوگ، کیونکہ ہیلی کاپٹر سے گولیاں مار کے 32 لوگ مار دیے تھے، تو ظاہر ہے ان کی کمپنسیشن بھی لینی تھی، پیسے ویسے یہ جتنے لوگ مرے ہیں، تو یہ وہ بھی سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ بھی ہمیں یہ گارنٹی کریں گے کہ آپ آئندہ نہیں نکلیں گے۔ مسئلہ وہی تھا جیسے آج عمران خان کا ہے، تو اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا تھا، تو پھر ٹی ایل پی کی گارنٹی جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے دی کہ میں سعد رضوی سے ملتا ہوں، تو وہ پھر سعد رضوی سے ملے، پھر ایگریمنٹ ہوا کہ نہ تو آئندہ کبھی فرانس کے سفیر کے لیے نکلنا ہے، اور نہ اس طرح جو گستاخیاں ہوتی ہیں کبھی ہالینڈ میں، کبھی پاکستان میں، کبھی کب، تو آپ ہر 10ویں دن، آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی ہر 6 مہینے بعد جلوس لے کے نکلتی تھی کسی نہ کسی ایشو پہ، کبھی آسیہ مسیح پہ، کبھی کس پہ۔ ابھی ہالینڈ میں جو ہوئی ہے وہ گیرٹ وڈلر نے کیا ہے، تو اس میں بھی نہیں نکلے۔ جی نہیں اب وہی تو کہہ رہا ہوں، وہاں ایگریمنٹ ہوا ہے، اب قیامت تک ٹی ایل پی کبھی بھی نہیں نکلے، کبھی بھی گستاخی کے خلاف نہیں نکلے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے انہوں نے ڈیل کی ہوگی؟ کیونکہ کوئی جو میری ذاتی سورس پر اسرار ہے نا جی، 13 کروڑ روپے کا سودا انہوں نے کیا تھا۔ 13 کروڑ!
تو اس کے بعد ہی تو میں بھی تحریک سے سائڈ پہ ہوا اور لوگوں کو بتایا کہ ختم نبوت برائے فروخت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. تو اپنے بچوں کو مروا کے ان کے لوگوں کے لیے اور پھر یہ لوگ پیسے لے کے. آپ کو پتا بابا جی کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، 5 مرلے کا گھر انہوں نے پینشن سے بنایا تھا. تو رضوی کی گاڑی جو صرف 10 کروڑ کی ہے. تو وہ جب ممبر سے بیٹھ کے یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ حضرت عمر نے کہا ایک بدو نے کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی. اب وہ بدو والا رول کا اگر مجھ جیسا آدمی کرے کہ سعد رضوی آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لایا تو میں غدار ہو جاتا ہوں. یہ ایشو ہے. مطلب آپ نے جب یہی پوچھنے نہیں کی ہوا. کوشش اب کی. میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ایسے ایک آدھا سیکنڈ، یہ آپ کوئی ٹی ایل پی والا اگر یہ سنے گا نا وہ کہے گا یہ کیسے ہوا، ہم فلسطین کے لیے نکلے، ہم فلاں کے لیے نکلے، ہم تو جلوس نکلتے ہیں. جی آپ نکلتے ہیں. اب جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ والی بات تو نہیں رہی جو بابا جی کی ہوتی تھی کہ اللہ اور اس کے دین کے لیے نکلنا، وہ بات تو ختم ہو گئی. وہ ایک لمبی سٹوری ہے. جسٹر بندیال کی بار 2 دفعہ یہ نکل کے آئے اور پھر یہ 4 دن وزیر آباد میں پھر آ کے بیٹھے رہے. رانا سوناللہ تھا وزیر داخلہ، یہ 4 دن بیٹھے رہے کہ ہمیں فائرنگ کرو، کوئی ہم پہ آنسو گیس چلاؤ، الیکشن آ رہا ہے، کوئی 2-4 لوگ مرے ہم ووٹ لیں. رانا ثناءاللہ ہی بڑا ڈیٹا، اس نے کہا بھائی اس دفعہ میں نے آپ کی فلم نہیں چلنے دینی، نہ میں نے آپ پہ فائر کرنا ہے. آپ کے ساتھ مکمکا ہوا تھا، پیسے لو اپنا خرچہ لو آؤ اور واپس جاؤ. ہمارا مسئلہ جسٹر بندیال سے حل ہو گیا، تم لوگ اب واپس جاؤ. تو پھر ان کو اسی تنخواہ پہ واپس جانا پڑا. اور ابھی پھر آپ کو پتا فلسطین کے لیے انہوں نے بہت بڑا جلوس نکالا تھا اسلام آباد میں بہت پہلے. 1 سال کے بعد پھر انہوں نے غزہ کے لیے نکل کے آئے، اور یہ تب آئے جب ترنول میں پی ٹی آئی والے جلسہ کر رہے تھے. اب پی ٹی آئی والوں کو مارنا آسان تو تھا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہوتا ہے. تو پھر بہانا یہی تھا کہ ٹی ایل پی کو بلاؤ، اگر پی ٹی آئی کو روکنا پڑے تو ٹی ایل پی پہ ہٹ کریں گے، جیسے ٹی ایل پی پہ ہٹ کریں گے تو بیچ میں پی ٹی آئی والوں کو بھی ماریں گے. تو ان کو لا کے فیصل آباد 3 دن بٹھائے رکھا. جیسے وہ ترنول سے یہ بیرسٹر گور وور سے سیٹنگ ہو گئی، علی امین سے یہ جیسے واپس گئے تو ٹی ایل پی کو کہا تم بھی اٹھ کے فیصل آباد سے چلے جاؤ. اب یہ صرف تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کا اور کوئی رول نہیں. مطلب کہ یہ آپ نے جیسے کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ عقیدہ ختم نبوت کو بھیج کر ایک پارٹی بنائی اور اب اس کو بابا جی کے نقشے قدم پہ نہیں چلی. چلے اینی وے انشاءاللہ آپ سے سوالات جاری رہیں گے. بہت شکریہ.